السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حیات صحابہ شروع کیا ہے۔ پہلے گزر گیا جو آدمی ویڈیو دیکھتا ہے، ہم تو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف دین پھیلانے میں ابھی جو باب شروع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردن دعوت دینا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیا، وہ آپ نے سنا۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا، یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، ان کے خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، جس طرح اس کندھوں پر دونوں ہاتھ سے آدمی سامنے سے پکڑتے نا، ایسا کرتے، جھنجھوڑا جیسے ویڑا کو کیا فرمایا، جھنجھوڑا، اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام میں تشریف لے چلیے، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کلم کلا اللہ کی عبادت کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائی اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کے تمام گلیوں میں سنائی دی۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنی خالہ عربی بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کام کیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ دونوں کا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایک صحابی کا آئے گا پیچھے کہ کیسے مسلمان ہوئے، یہ سرسری مختصراً ہے۔ بعد میں اس کے بعد میں پھر آئے گا تکالیف میں کہ صحابہ نے تکالیف کیسے برداشت کیے، کون کون سا تکالیف سامنے